سن لیجئے، آپ سمجھ لیجئے حدیث کسے کہتے ہیں اور قرآن کسے کہتے ہیں۔ وہ قرآن وہ ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیفے کی شکل میں جو نازل ہوا، جو لوح محفوظ ہے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، صحابہ کے عمل سے جو چیز صادق ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں منع نہیں کیا، اسے حدیث کہتے ہیں۔ اصحاب صفا اوہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو نقل کرتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا ابو ہریرہ، ایک صحابی گزرے ہیں، بہت سب سے زیادہ حدیث کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ وہ صحابی جس کا نام آتا ہے وہ ابو ہریرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کرنے کے لیے اتنے شوقین تھے کہ ہمیشہ صفا پہ بیٹھے رہتے تھے، چبوترا پہ بیٹھے رہتے تھے، ہلتے نہیں تھے، ڈولتے نہیں تھے، بھوک سے پریشان ہو جاتے تھے، گردن کو رگڑنے لگتے تھے۔ لوگ اسے بعض دفعہ سمجھتے اسے لوگ جس مرغی کسی کو آتا ہے، مرغی والے کس طرح کی شکل اس کی ہوتی ہے، منہ اپنے سر کو، اپنے جسم کو، اپنے ہاتھ پیر کو رگڑنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے اسے مرغی آ گئی، ان کے گردن کو دبایا جاتا تھا، ان کے ہاتھوں کو دبایا جاتا تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد اسے ہوش آتا اور وہ صحیح ہو جاتے۔ میرے دوستو، ان کو ایسے وقت میں جو حالات آتے تھے اس کو مرغی نہیں تھی، وہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، ان کے پاس کھانا نہیں تھا، ان کے پاس صحیح کپڑا نہیں تھا، ان کے پاس رہنے کا صحیح انتظامات نہیں تھا۔ اس کو شوق تھا کہ میرے نبی سے حدیث جو آئے وہ کوئی حدیث ہم سے ختم نہ ہو پائے، اللہ کے ہر نبی حدیث کو میں نقل کر سکوں۔ اس حدیث کو نقل کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ جمے رہتے تھے۔ وہ صحابی رسول وہی اسی کو ہمارا مدرسہ ہے، وہی مدرسہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، وہی وہ مدرسہ ہے۔ جب ہندوستان کے اندر حالات آئے، جب ہندوستان میں انگریزوں کا غلبہ ہوا، ہندوستان میں پورے انگریز نے پورا ہندوستان کو فتح کر لیا، ایسے وقت میں قربان جائیے ہمارے اکابرین پر، قربان جائیے ہمارے علماء پر، قربان جائیے ہمارے صلاح پر، قربان جائیے ہمارے اولیاء پر، قربان جائیے ہمارے عقیدہ پر، قربان جائیے ہمارے بزرگان دین پر۔ انہوں نے سوچا اگر ہندوستان باقی رہ سکتا ہے، اگر ہندوستان میں دین رہ سکتا ہے، اگر ہندوستان میں تعلیم رہ سکتی ہے، اگر ہندوستان میں قرآن رہ سکتا ہے تو، اور یہ داڑھی ٹوپی رہ سکتی ہے تو مدرسے کو مدرسہ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے سر پر ٹوپی نہیں ہوتی، ہمارے جسم پر یہ کرتا پائجامہ نہیں ہوتا، ہمارے چہرے پر یہ داڑھی نہیں ہوتی۔ یہ مدرسہ ہے جس نے ہمارے سروں کو ٹوپی عطا کیا، یہ مدرسہ ہے جس نے ہمیں پائجامہ کرتا عطا کیا، یہ مدرسہ ہے جو ہمارے چہرے پر داڑھی قائم کیا، یہ مدرسہ ہے جو مسجدوں کو قائم کروایا، یہ مدرسہ ہے جو ہمیں آپ کو سر اٹھا کے چلنے کا موقع دیا۔ وہ حضرت مولانا قادسی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھا کہ ملک کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے مدرسے کا قیام کیا۔ اور یاد رکھیے دارالعلوم جس کا قیام ہوا کوئی ایسا مدرسہ نہیں بلکہ الہامی مدرسہ ہے، الہامی مدرسہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں، لمبا وقت لگ جائے گا اور میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ الہامی مدرسہ ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا اور وہاں رہ کر کے اسی مدرسے میں ہر طرح کی تعلیم دی گئی۔ ہندوستان کے آزادی کے وہاں مسودے تیار ہوئے، ہندوستان کے آزادی کے نقشے تیار ہوئے، ہندوستان کے جیالوں کو تیار کیا گیا۔ وہیں سے حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ پیدا ہوئے، وہیں سے عبد اللہ صدیقی رحمۃ اللہ پیدا ہوئے، وہیں سے مولانا رشید گنگوئی پیدا ہوئے، وہیں سے قاسم نانوتوی پیدا ہوئے، وہیں سے مجاہدین مجاہد پیدا ہوئے، وہیں سے حفظ الرحمان سعودی پیدا ہوئے، وہیں سے ہندوستان کے فتح کرنے والے جانے پیدا ہوئے۔ وہ کون ہے؟ مدرسہ ہے۔ اس لیے بھائیو، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ دین باقی رہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شریعت باقی رہے، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قرآن باقی رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حدیث باقی رہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سر اٹھا کے ہندوستان میں چل سکیں، تو میرے بھائیو مدرسے کو زندہ کیجیے، مدرسے سے محبت کیجیے، مدرسے کی دیوار سے، مدرسے کی اینٹ سے، مدرسے کے علماء سے، مدرسے کے حفاظ سے، مدرسے کے طلبہ سے، سب سے محبت کیجیے۔ ان سے محبت کرنا، دین سے محبت کرنا، اس سے نفرت کرنا، دین سے نفرت کرنا۔ اگر آپ کو علماء سے محبت ہے، مدرسہ سے محبت ہے، مسجد سے مدرسہ ہے محبت ہے، تو آپ سمجھیے آپ کا دین مکمل ہے۔ اگر آپ کو علماء سے نفرت ہے، مدرسے سے نفرت ہے، مسجد سے نفرت ہے، تو سمجھیے آپ نے دین کی خبر لیجیے۔ یہ بھائیو، مدرسہ یہی مدرسہ ہے جو سب کچھ آپ کو دے رہا ہے۔ اور یاد رکھیے ہندوستان کے حالات اس طرح ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ
डिबेट पे देखते होंगे, टीवी खोलते होंगे, न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे, यूट्यूब पर देखते होंगे, जहाँ कहीं मसला आता है तो ये उलमाए खिलाम के खिलाफ, ये दाढ़ी के खिलाफ, ये टोपी के खिलाफ, पैजामा कुर्ता के खिलाफ, ये दहशतगर्द हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, जो हजारों को कत्ल किए हुए नंगा घूम रहा है, उस पर कोई एतराज नहीं। अगर एक दाढ़ी वाले से, एक टोपी वाले से, एक पैजामा कुर्ते वाले से अगर कोई करता है दर्द हो गई इंसान होने के नाते, तो उससे बिल्कुल फैलाया जाता, उसकी नश्र की जाती। और हम लोग भी ऐसे होते हैं कि मौलाना साहब ऐसा कर दिया, अरे मौलाना साहब फरिश्ते हैं क्या, आसमान से उतरे हैं क्या, क्या उसके पास बीवी नहीं है, क्या उसके पास बच्चे नहीं है, क्या उसके पास औलाद नहीं है, क्या उसके पास ख्वाहिशात नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है? अरे वो मासूम तो अल्लाह, मासूम तो फरिश्ते होते हैं, मासूम तो साहबा होते हैं, मासूम तो औलिया, मासूम तो अंबिया किराम होते हैं, इंसान तो मासूम नहीं। इंसान से गलती हो सकती है, लिहाजा उस गलती पर गलती मत कीजिए, उस गलती की इब्शा कीजिए, उस गलती को आर फैलाइए, बल्कि असल यह है उस गलती को खत्म कीजिए। इसलिए मदरसे को, ये मदरसा 1922 में सबसे पहले मदरसा कायम हुआ था, जैसा कि मुझे मालूम चला। उसके बाद कुछ दिनों तक मदरसा चला, तकरीबन 30 साल तक मदरसा गायब, मदरसा जिसके हालात की वजह से ख़त्म हो गया। हज़रत मौलाना इसहाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मदरसे को कायम किया था। उसके बाद में मौलाना अब्दुल हक साहब ने इस मदरसे की बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह 1989 से लेकर के आज तक ये मदरसा चल रहा है, मकतब के शक्ल में, मदरसे के शक्ल में। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ से कई हुफ़ाज़ किराम पैदा होते हैं। वो हुफ़ाज़ किराम जो कुरान के एक एक ज़बर ज़ेर का मुहाफ़िज़ है, वो हुफ़ाज़ किराम इसके बारे में कुरान हदीस कहता है, हदीस में आया है कि क़यामत के दिन ये हुफ़ाज़ किराम से कहा जाएगा, वो गांव के मगरुआ का बेटा, वो गांव का सबसे नीचे तबका का बेटा, वो अंसारी का बेटा, वो मंसूरी का बेटा, वो गांव का करारी का बेटा, वो गांव का मजदूर का बेटा हाफिज़ कुरान बन गया। उसे कहा जाएगा पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, जहां तुम्हारा ये आखिरी आयत खत्म होगा वो तुम्हारा ठिकाना होगा। आज उस मगरुआ के बेटे, उस जुम्मन के बेटे और उस मंगलू के बेटे, उस चंगलू के बेटे के सर पर बेटे की वजह से उसके बाप के ऊपर ताज रखा जाएगा। ऐसा चमक रहा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। वो दिन जमींदारों, मालदारों, रुपए वाले, एसी में रहने वाले, हवाई जहाज में उड़ने वाले, लाखों में खेलने वाले, मुखिया साहब, सरपंच साहब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब, वज़ीर आज़म साहब, सीएम साहब, पीएम साहब, कोई साहब का कोई जगह नहीं होगा, कोई जुम्मन का की जगह होगी और उसी जुम्मन के बेटे की जगह होगी जिसने अपने सीने में कुरान को रखे हुआ है। ए भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, आप अहद कीजिए इस मजलिस में जो लोग यहाँ मौजूद है वो भी, और जो गांव में बैठे हुए हैं वो भी, और मेरी माँ बहने जो मेरी बात तो सुन रहे हैं वो भी, कान खोल करके सुन लो। आज से अहद करो इंशाअल्लाह मैं अपने एक बेटे को हाफिज कुरान जरूर बनाऊंगा। बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, अरे हाथ उठाइए साहब, अरे आला कीजिए साहब। कैसे मुसलमान है, सुस्त पड़े बैठे हुए। मुसलमान तो जिंदगी का नाम है, मुसलमान तो ऐसा नाम है जो हरकत में आए, जो चाहे कर डाले, इस्लाम के खातिर अपनी माल को, जान को, दौलत को, इज्जत को, शोहरत को कुर्बान कर दे, वो मुसलमान है। क्या इंसान है साहब। अरे जब तेरे नबी का नाम आए, जब तेरे नबी का नाम आए, जब तेरे नबी के हदीस का नाम आए, जब तेरे अल्लाह के कुरान का नाम है, उठ जाओ और अहद करो कि इंशाअल्लाह मैं कुरान की हिफाजत करके रहूंगा, इंशाअल्लाह मैं सुन्नत को जिंदा करके रहूंगा। इमाम साहब ने अभी हदीस पढ़ा था कि जो लोग एक हदीस को जिंदा करेगा, ऐसे हालात में जब हदीस खत्म हो रही हो तो अल्लाह उसको शहीद का सवाब अता करेगा। जी, तो ऐसे आप भी हदीस को जिंदा कीजिए, अल्लाह के नबी को, सुन्नत को जिंदा कीजिए और अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह, बिल्कुल। और याद रखिए, अगर आपके साथ आपको बेटा नहीं है या किसी हालात की वजह से आपका औलाद हाफिज कुरान नहीं बन पा रहा है, तो कम अज कम मदरसा, क्या नाम है भाई, मदरसा इस्लामिया कासिमुल उलूम के नाजिम साहब से मिल लीजिए।
کہیے مولانا صاحب میرا بیٹا حافظ نہیں بن سکا، میں اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنا سکا، ایک حافظ کی رقم میں دیتا ہوں، ایک حافظ پورے قرآن کو کتنے سال میں وہ حفظ کر سکتا ہے؟ 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، جو میکسیمم منیمم وقت تیار کرے اتنے دنوں کے بچوں کی کفالت آپ کر لیجیے اور کہیے کہ یہ بچہ مجھے دے دے، اس کی کفالت میں کروں گا، اس کا خوراک میں دوں گا، اس کا کپڑا بستر میں دوں گا، اس کا مسواک میں دوں گا، اس کا جوتا چپل میں دوں گا، اور یہ بچہ جب تک حافظ قرآن بن جائے گا تب تک کہ میں پیسہ دیتا رہوں گا، اسے حافظ قرآن بنا دیجئے، اور جب بن جائے تو مجھے بلا لیجئے، مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے ایک حافظ قرآن بنایا۔ انشاءاللہ اللہ کے ذات سے منظور ہے۔ اے ہرمبا کے رئیسوں، اے ہرمبا گاؤں کے زمینداروں، اے ہرمبا گاؤں کے مالدار لوگوں، آپ کے والدین نے بہت کچھ آپ کو کر کے چلے گئے، ہزاروں بیگھہ زمین چھوڑ کر کے چلے گئے، یہ گاؤں رئیسی میں مشہور ہے، زمینداری میں مشہور ہے، میں جانتا ہوں، ابھی بھی ارادہ کر لو، ہر گھر میں حافظ قرآن بنا لو، بنا لو بنا لو بنا لو بنا لو، کامیاب ہو جاؤ اور قیامت کے دن اچھلتے کودتے رہوگے، نام حمال اس میں ملے گا انشاءاللہ۔ جی تو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ تو ہم کو مجھے یہ بتانا تھا کہ مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ وہ ہے جس میں ہر دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں مدرسہ میں صرف حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، اردو کی تعلیم ہوتی ہے، عربی کی تعلیم ہوتی ہے، ہندی نہیں ہوتی، انگلش نہیں ہوتی، فلاں نہیں ہوتا، چینا نہیں ہوتا۔ میں کہتا بالکل صحیح بات ہے، ارے ہمارا بچہ ایک عالم دین ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، ہمارا بچہ ہندی لکھنے والا بھی ہوگا، ہمارا بچہ انگریزی بولنے والا بھی ہوگا، ہمارا بچہ حساب پر لکھنے والا بھی ہوگا، ہمارا بچہ اسٹیشن پر نام پڑھنے والا بھی ہوگا، ہمارا بچہ ایک ڈی ایم آفس میں بھی ہوگا، ہمارا بچہ بلاک میں بھی ہوگا، ہمارا بچہ اسکول میں ہوگا، ہمارا بچہ ایک کالج میں ہوگا، ہمارا ایک بچہ پروفیسر ہوگا، لیکن حافظ قرآن کے ساتھ ہوگا۔ کتنا دیر لگتا؟ ارے 4 سال 5 سال کا مسئلہ ہے۔ حافظ قرآن ہوگا اور دین کے ساتھ ہوگا، وہ ڈاکٹر ہوگا تو دین کے ساتھ ہوگا، وہ پروفیسر ہوگا تو دین کے ساتھ ہوگا، وہ انجینئر ہوگا تو دین کے ساتھ ہوگا، وہ ڈاکٹر ہوگا تو دین کے ساتھ ہوگا، MLA ہوگا تو دین کے ساتھ ہوگا، MP ہوگا تو دین کے ساتھ ہوگا۔ سب سے پہلے شوق سے تم کالجوں میں پڑھو، پارکوں میں جھولو، جائز ہے غبارے میں اڑو، چرخ کو چھولو، مگر بندے ناچیز کی بات رہے یار، اپنے خدا اور اس کے رسول کو نہ بولو۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ میرا ٹائم کروس ہو چکا ہے، ہری جھنڈی آ رہی ہے، ہری جھنڈی نہیں کالی جھنڈی لگنے والی ہے۔ میرے بھائیوں سن لو، میرا کہنا یہی ہے، میں کئی جگہ مجھے جانا ہوا، کئی پروگرام میں آپ لوگوں کی دعاؤں سے، ہمارا کابرین کی دعاؤں سے، بڑے بڑے مجلسوں میں اللہ نے شرکت کا موقع دیا اور کئی لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، لیکن افسوس ہوتا ہے، آنکھ میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب ہمارا کوئی بچہ انٹر پاس کر لیا ہوتا ہے، ہمارا بچہ کوئی گریجویشن کر لیا ہوتا ہے، ہمارا بچہ ماسٹر بن جاتا ہے، ہمارا بچہ انجینئر بن جاتا ہے، لیکن اس کو صحیح سے کلمہ پڑھنے نہیں آتا، وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو 10 سورہ یاد نہیں ہوتا، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے ہوائی جہاز سے سفر کر کے باپ کے جنازہ میں آ جاتا، لیکن باپ کی جنازہ کا دعا یاد نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم دیجیے، مدرسے میں پڑھائیے، قرآن حدیث پڑھائیے، اردو سکھائیے، اللہ رسول کو پہچانوائیے، اس کے بعد جو کرنا کر لیجیے۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت کم ہے، ہمارے اکابرین موجود ہیں، میں کیا بیان کروں، کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، وقت بہت کم ہے۔ میں آپ سے ہی درخواست کر کے جاؤں گا اور جانا کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کو زندہ رکھیے۔ آپ کا اگر 2 پیسہ، آپ کی محنت کی کمائی، آپ نے ہل چلا کر کے
کدالی چلا کر کے دھوپ میں جل کر کے بارش میں بھیگ کر کے گارے مٹی میں وہ اٹھا کر کے آپ نے جو محنت کی کمائی کیا ہے، آپ نے 10 روپے مدرسے میں دیا ہے، یہی مدرسہ بنے گا، اس سے حافظ قرآن بنیں گے، صحیح قرآن شریف پڑھنے والا بنیں گے، ہمارا بچہ پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پڑھے گا، یہ نہیں پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، چند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارا بچہ تو صحیح قرآن شریف پڑھنے والا بن جائے، قرآن کی صحیح تلاوت کرنے والا بن جائے۔ ہمارے بچہ کو اعوذ باللہ پڑھنے نہیں آتا، بسم اللہ پڑھنے نہیں جاتا، یہ 80 سال کے بوڑھے ہو گئے، 60 سال کے بوڑھے ہو گئے، اسے کلمہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتا۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، ہرما گاؤں کے اندر چلے جائیے اور پوچھ لیجئے 20% آدمی ہوں گے جو صحیح معنی میں سورہ فاتحہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے۔ 80% لوگوں کے قرآن شریف سورہ فاتحہ اچن سورہ غلط ہوگا اور کلمہ طیبہ بھی غلط ہوگا۔ اس لیے مدرسہ ہے، اس لیے جو آپ نے کیا سو کیا، اپنی اولاد کا مت کیجیے، یہ امانت ہے، اس امانت کو ضائع مت کیجیے۔ اس لیے مدرسے کو آباد کیجیے، مدرسہ کے تعمیر میں اپنے پیسے کو لگائیے، اپنے مال کو لگائیے، مسجد کی تعمیر میں اپنے مال کو لگائیے، اپنے وقت کو لگائیے، یہاں کے علماء کی قدر کیجیے اور دیگر علماء سے محبت کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، نہایت ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔